واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور آپ اے نبی ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور اللہ تعالیٰ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارے پروردگار علم والے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا تھا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایک بستی والوں کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے سامنے ان اگلے لوگوں کا قصہ بیان فرمائیے جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رسولوں کو ان کی طرح جھٹلایا تھا۔ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام انتخیس تھا، اس کے باپ اور دادا کا بھی یہی نام تھا۔ یہ سب راجہ پرجا پرست تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے 3 پیغمبر آئے، صادق، صدوق اور شلوم۔ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ان پر نازل ہوں، لیکن ان بد نصیب لوگوں نے سب کو جھٹلا دیا۔ ان قریب یہ بیان بھی آ رہا ہے کہ بعض بزرگوں نے اسے نہیں مانا کہ یہ واقعہ انطاکیہ کا ہو۔ پہلے تو ان کے پاس 2 پیغمبر آئے، انہوں نے انہیں نہ مانا۔ ان 2 کی تائید میں پھر تیسرے نبی آئے۔ پہلے 2 رسولوں کا نام شمعون اور یوحنا تھا اور تیسرے رسول کا نام بولس تھا۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قتادہ بن دعامہ کا خیال ہے کہ یہ تینوں بزرگ مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ بستی کے ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئے اور ہماری طرف نہ آئے؟ ہاں اگر تم رسول ہوتے تو چاہیے تھا کہ تم فرشتے ہوتے۔ اکثر کفار نے یہی شبہ اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے سامنے پیش کیا تھا، جیسے اللہ عز و جل نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الآیہ، یعنی لوگوں کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جواب دیا کہ انسان ہمارے ہادی بن کر آئے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرمایا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا۔ کفار و مشرکین نے اپنے پیغمبروں سے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تمہاری چاہت صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادوں کے معبودوں سے روک دو، جاؤ کوئی کھلا غلبہ لے آؤ۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یعنی کافروں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی تابعداری کی تو تم یقیناً بڑے ہی نقصان میں پڑ گئے۔ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا میں اس کا بیان ہے۔ یہی ان لوگوں نے بھی ان تینوں نبیوں سے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم یوں ہی غلط سلط کہہ رہے ہو۔ پیغمبروں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتے، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اس وقت تمہیں خود روشن ہو جائے گا کہ کون شخص با اعتبار انجام کے اچھا رہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 میں فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان میں اے کافرو اللہ تعالیٰ کی شہادت یعنی گواہی کافی ہے، وہ تو آسمان و زمین کے غیب جانتے ہیں۔ باطل پر ایمان رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہی نقصان یافتہ ہیں۔
سنو ہمارے ذمے تو صرف تبلیغ ہے، مانو گے تمہارا بھلا ہے، نہ مانو گے خود پچھتاؤ گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے، کل اپنے کیے کا خمیازہ بھگتو گے۔